بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ذرا اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا، آپ حضرات ادھر توجہ فرمائیے، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، بس 10 منٹ کے لیے حاضر ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی سرزمین پر جلوگر ہوئے تو وہاں پر کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ لوگ اپنی ماؤں کو زندہ درگور، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور زندہ درگور کرنے پر اپنے آپ کا فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ شراب نوشی بہت عام تھی، اپنی ماؤں کے ساتھ لوگ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی سرزمین پر قدم رکھا ہی تھا۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، توجہ ہے نا آپ کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کوئی ایک ایسا نسخہ عطا فرما جو تنہا تمام بیماریوں کا علاج بن جائے، کوئی ایک ایسا نسخہ عطا فرما جو تنہا تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ توجہ سے سنیے آپ جی۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے گاؤں کا، اسی گاؤں کا اگر کوئی ایک فرد وہ کہیں پڑھائی کرنے کے لیے گیا اور وہ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد آیا تو اسے اور دوسرے ممالک میں جانے کی ضرورت پڑی۔ جب وہ دوسرے ملک میں جا کر کے وہاں سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد میں جب وہ اپنے ملک واپس آ رہا تھا، جب ملک کو چھوڑ کے جب وہ اپنے ضلع میں واپس آیا تو اس گاؤں کے جو پردھان جی تھے وہ پردھان جی اس بچے کے استقبال کے لیے چلے گئے مراد آباد کی سرزمین پر۔ جیسے وہ بچہ مراد آباد تشریف لایا تو اس پردھان جی نے اس بچے کی دعوت کی کہ اس بچے نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے، اس بچے نے ہمارے گاؤں کا نام روشن کیا ہے، میں اس کی 2-3 دن دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس بچے کو اپنے گھر لے کر کے آئے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، جیسے پردھان جی اس بچے کو اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں تو وہ بچہ 3-4 دن اس پردھان جی کے گھر دعوت کھاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین آتے ہیں، پردھان جی سے کہتے ہیں پردھان جی اب تو ہماری امانت واپس کر دیجئے، اب تو ہماری امانت واپس کر دیجئے۔ تو وہ بچہ اپنے اصلی گھر جاتا ہے تو بچے کے والد صاحب کو جب وہ گھر جاتا ہے تو اچانک اس بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اچانک جب اس کے باپ اس کو ہاسپٹل لے کر کے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے جا کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذرا چیک تو کر آخر اس کو بیماری کیا ہے، ابھی کچھ ٹائم پہلے تو ٹھیک تھا، ابھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو ایک ڈاکٹر آتا ہے جو پیٹ کا بڑا ماہر تھا تو کہنے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر خرابی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر آتا ہے جو دماغ کا بڑا ماہر تھا، وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کے دماغ کے اندر خرابی ہے۔ تیسرا ڈاکٹر آتا ہے جو کانوں کا بڑا ماہر تھا، وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کی کانوں کے اندر خرابی ہے۔ ایسی مرض بڑھتے گئے، ڈاکٹر تبدیل ہوتے گئے، مرض بڑھتے گئے، ڈاکٹر تبدیل ہوتے گئے۔ جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا تمام بیماریوں میں ملوث ہو چکا ہے تو باپ نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا ڈاکٹر ذرا جلدی کر، کوئی ایک ایسا ایٹیٹیوڈ بتا دے جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ ڈاکٹر ذرا جلدی کر، کوئی ایک ایسا نسخہ دے دے جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ تو وہ ڈاکٹر نے کہا تھا بچے کے باپ ذرا بات کو زور سے سن لے، آپ کا کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں بنا ہے جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے، آپ کا کوئی ایسا نسخہ نہیں بنا ہے جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ تو وہ ڈاکٹر سے بات کرنے لگتا ہے تو آخر مجھے کرنا کیا ہے۔ تو سیم یہی حالات تھے جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا تو وہاں پر کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو میرے رب کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا، حضور نے عرض کیا ربا کوئی ایسا نسخہ عطا فرما جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسا نسخہ عطا کر رہے ہیں جو تمام بیماریوں کا علاج بن جائے گا۔ تب میرے رب نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب تعلیم کو عام کر دو، تمام برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہوا۔